لوگ اپنی انتخابی کیمپین کو اس وقت چلا رہے ہیں. ہر گلی محلے میں ایک الیکشن کا سماں ہے. 25 جولائی کے جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں کیا واقعی فیئر اینڈ فری ہوں گے؟ احتساب کی تلوار تو بہت سارے لوگوں پر اس وقت لٹک رہی ہے. بہت سارے مین ایشوز بھی اس وقت مین سٹریم میں داخل ہو چکے ہیں. کچھ کالا باغ ڈیم کی صدائیں بھی سنائی دے رہی ہیں. کیا وہ بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا؟ اگر ہم کے پی کا دورہ کرتے ہیں, کے پی میں اگر یہاں پہ آتے ہیں تو کہا جاتا ہے پی ٹی آئی کی لہر ہے, لیکن پرانی جماعت یہاں پہ اے این پی جو اس صوبے کی نمائندہ جماعت ہے اور باقی پاکستان سے بھی الیکشن انہوں نے لڑے, ان کی انتخابی صورتحال کیا کہتی ہے؟ آج کے پروگرام میں اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. اے این پی کے حوالے سے اے این پی کے منشور پر بات ہوگی. وہ جماعت جو امن کی پرچار ہمیشہ سے کرتی رہی ہے, قومی مفاہمت کی بات, فیڈریشن کی مضبوطی کی بات کرتے ہیں, ان کے نزدیک یہ الیکشن کیسا جائے گا؟ اور آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو رہیں گے ہمارے بہت ہی محترم اسفندیار ولی خان صاحب, سینئر رہنما ہیں, اے این پی کے سربراہ بھی ہیں, پاکستان کی پارلیمان کا متعدد بار حصہ رہے. ہماری کانسٹیٹیوشن میں جو 18ویں ترمیم ہوئی اس میں ان کا بڑا زبردست کردار رہا. ان کی جماعت کا بھی آج کے پروگرام میں اس حوالے سے ہم بات کریں گے. دیگر نیشنل ایشوز کو بھی ڈسکس کریں گے. السلام علیکم, آپ کو ویلکم کہتے ہیں آج کے شو میں. سب سے پہلے تو ذرا بتائیں, کانفیڈنٹ ہیں اپنی جو انتخابی صورتحال؟ مجھے یاد ہے 2013 کے الیکشن میں یا تو آپ کو باہر رکھا گیا یا ایسی کوشش کی گئی, جو بھی تھا ہم سب کے سامنے تھا. اس صورتحال آج 2018 میں کیسے دیکھ رہے ہیں اس انتخابی؟ دیکھیں 2013 اور 2018 میں آسما بھی ایک بنیادی فرق ہے. 2013 میں لوگ الیکشن کیمپین کر رہے تھے, اے این پی جنازہ اٹھا رہے تھے. صحیح, بالکل ایسا ہی تھا. اور میں تو اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے تو اوپنلی پریس کانفرنسز کی کہ جی پورے پاکستان کا چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ فخر الدین جی ابراہیم ہے, ہمارے صوبے میں چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ حکیم اللہ مسعود. بالکل ایگزیکٹلی. دفتروں کو ہمارے اڑایا گیا, کوئی تقریباً 700 کے قریب ضلعی قائدین جو تھے وہ شہید ہوئے. جس گھر پہ جھنڈا ہوتا تھا رات کو جا کے ادھر دستک ہوتی تھی, نقاب پوش 10-12 کہ جی یہ جھنڈا اتارو ورنہ کل تو نہیں ہوگا. اور اگر تو پولنگ سٹیشن میں دیکھا گیا تو بھی تو نہیں ہوگا. تو ان حالات میں پھر پارٹی سے یہ توقع کرنا کہ وہ الیکشن جیتے گی, میرے خیال ہے کہ آپ لوگوں کو اے این پی کو داد دینی چاہیے کہ ہم نے, اگر آپ کو یاد ہو تو امیجیٹلی الیکشن کے بعد میں نے پریس کانفرنس اسلام آباد بھی کی اور میں نے کہا کہ تمام تر تحفظات کے باوجود جمہوریت کی خاطر کہ یہ انجن چلتا رہے, ہم تسلیم کرتے ہیں اس مینڈیٹ کو جس کو بھی مینڈیٹ ملا ہے. آج کرم ہے, آج اگر وہ میدان میں کھڑے ہیں تو ہم بھی میدان میں کھڑے ہیں. بس آسما بی اگر آپ پہلے سے یہ تسلیم کر لیں کہ آپ نے الیکشن ہارنا ہے پھر تو آپ نے کھڑا نہیں, مقابلہ نہیں کرنا. یہ تو ہر ایک کہتا ہے کہ بھی ہم نے جیتنا ہے. وہ ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں کہ ایک بندہ گیا حجام کے پاس, اس کو کہا یار سر پہ کتنے بال ہیں؟ اس نے کہا یار تھوڑی دیر ٹھہر, اب تیری جولی میں گر جائیں گے, پتہ چل جائے گا تیرے سر پہ کتنے بال ہیں. لیکن I'm confident. آپ کانفیڈنٹ ہیں. 2013 میں آپ اپنا شاید ووٹ بھی کاسٹ نہیں کر سکے تھے, لیکن آج کی جو صورتحال اس کا کریڈٹ پھر کس کو دے رہے ہیں؟ امن ہے صوبے میں, یہاں بہت زیادہ تبدیلی بھی آئی. پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہم نے اس صوبے کو امن دیا, ہم نے زبردست طریقے سے یہاں پہ. دیکھیں بات یہ ہے نا کہ دعوے تو جو بھی کرے وہ کرے. طالبان کے جو سینٹرز تھے وہ سینٹرز تو ایسے علاقے میں تھے جہاں پہ پی ٹی آئی حکومت کا کوئی عمل دخل ہی نہیں تھا, فاٹا میں تھے. وہاں تو جب ملٹری آپریشن شروع ہوئے تو وہ لوگ اس پہ مجبور ہو گئے کہ یہاں سے پرلی طرف چلے جائیں, افغانستان چلے جائیں. اب یہ مجھے پتہ نہیں کہ فاٹا کی رسپانسبلٹی اور فاٹا کے حالات کو بدلنے کا عمران کیسے کریڈٹ لیتا. یہ میری اب اگر کراچی میں کچھ ہو رہا ہے, وہاں اگر بہتری آتی اور میں پشاور میں بیٹھ کے میں اس کا کریڈٹ لینا چاہوں تو آپ کیا سوچیں گے؟ کریڈٹ
بالکل رینجرز جائے گی، وہ ان کو جائے گی. بہت زیادہ شہادتیں ہوئی، ان کے ساتھ سویلینز بھی بہت زیادہ شہید ہوئے. بالکل اس کے خون کی قیمت ہے یہ موجودہ امن جو تھوڑی بہت آئی ہے. بالکل. تو یہ تو چلیں آپ ذکر کر رہے ہیں صوبے کی صورتحال کا، تھوڑا سا ہم الیکشنز کو پہ آ جاتے ہیں. نیشنل اسمبلی کی 5 سیٹس ہیں پشاور سٹی سے، آپ کتنی جیتتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ میرے خیال سیاسی پیشن گوئیاں تو خدا بخش پیر پگاڑا صاحب وہ کیا کرتے تھے آسما، میں نے تو ابھی تک کبھی بھی سیاسی پیشن گوئی نہیں کی. کوشش کریں گے زیادہ جتنے میں جیت سکے ہم جیت لیں گے. اس بار یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ ہمارے لیے اچھی بات ہے کہ جنات نہیں ہیں. اچھا جنات نہیں، 13 میں تو جنات تھے، نہ ہم جانتے تھے انہیں نہ پہچانتے تھے انہیں. کوئی وزیرستان سے آ رہا ہے، کوئی نورستان سے آ رہا ہے، کوئی کہاں سے آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، نقاب لگایا ہوا ہے، کوئی پہچانتا نہیں. آج تو اگر کوئی گڑبڑ کہتا ہے تو گاؤں کا بندہ ہوگا میں اسے جانتا ہوں، تو وہ گڑبڑ اس لیے نہیں کرتا کہ اس پھر پتہ ہے کہ کل کو پھر میرا بھی یہ حشر ہو. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوگا. لیکن نواز شریف کہتے ہیں خلائی مخلوق ہے، جنات تو نہیں ہے، شاید خلائی مخلوق ہے ان کی جماعت کا. وہ کہتے ہیں ان سے مقابلہ. آپ جانتے ہیں کسی خلائی مخلوق کو نہیں جانتا. اچھا آپ نہیں جانتے کون ہے؟ میں تو دیکھیں، مجھے اس دن ایک پریس والوں نے پوچھا کہ جی آپ جب جنات کا ذکر کرتے ہیں تو میں نے اسے کہا، میں کہا دیکھ پرابلم یہاں یہ ہے کہ جب ہم ایسی بات، جیسے میں نے جنات کی بات کی تو تم نے اس کو ایک مخصوص ادارے پہ ڈال دیا. میں نے کہا میں اس مخصوص ادارے کی بات نہیں کر رہا تھا. جنات تو وہ ہوتے ہیں جو تمہیں نظر نہیں آتے، تو میں تو ادھر کی بات کر رہا تھا، ادھر کی نہیں کر رہا تھا. کہتے ہیں اچھا ہم تو یہ سمجھے کہ آپ کسی خلائی یہ بھی خلائی مخلوق کی بات ہو رہی ہے. میں نے کہا نہیں، میں کسی خلائی مخلوق کو نہیں جانتا. صحیح. آپ نے ابھی یہ ریسنٹلی فرمایا کہ اگر انتخابات ہوتے ہیں فری تو ہو جاتے ہیں اگر بالفرض، لیکن فیئر نہیں ہوں گے. آپ کو لگ رہا ہے واقعی ابھی کچھ ایسے چانسز ہیں؟ یار تجربے سے اگر آپ دیکھیں نا تو 70 کے انتخابات سے لے کے اب تک فری ہوئے ہیں، فیئر اب تک نہیں ہوئے. خدا کرے کہ اس بار کم از کم فیئر ہوں، کہ جو تیرا حق ہے وہ تجھے دے دیا جائے، جو میرا حق ہے وہ مجھے دے دیا جائے. اور پھر سب سیاستدانوں نے ایک فیصلہ اور ایک وعدہ قوم سے کرنا ہے کہ ہر ایک سیاستدان نے دوسرے سیاستدان کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنا. اب یہ نہیں کہ میں جیتوں تو الیکشن فیئر ہے، میں ہاروں تو الیکشن فیئر نہیں ہے. نہیں، بس ٹھیک ہے مخصوص حالات کے مطابق. مجھے میڈیا والے بڑے چھیڑ رہے تھے کہ جو 2002 کے مشرف کے اس انتخابات میں آپ نے کیوں حصہ لیا. میں نے کہا یار دیکھ، میں ایک سیاسی کارکن ہوں. الیکشن سیاست کا ایک بہت اہم حصہ ہے. اس کے رولز آف دا گیم وہ تو طاقت والوں نے بنانے ہیں. میں نے تو پھر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں اس طاقت والے کے لیے میدان خالی چھوڑتا ہوں یا میں مقابلہ کرتا ہوں. تو میں نے کہا میرا فیصلہ یہ تھا کہ میں ہاروں کہ جیتوں، لیکن آپ فائٹ کریں گے. فائٹ کریں گے. جی ناظرین، ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. پاکستان کی سیاست پر ہم بات کر رہے ہیں، الیکشنز کے سینیریو کو ڈسکس کر رہے ہیں. یہاں لیں گے ایک بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد دوبارہ آپ سے ملیں. میں آپ یہ سیٹ آپ ہار چکے تھے، ایم ایم مولانا صاحب تھے گوھر صاحب، ان سے ابھی ایم ایم اے کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی ہے. ایم ایم اے ظاہری بات ہے مل کے سب مقابلہ کر رہے ہیں، تو پھر آپ کے ووٹ پر اثر انداز ہوں گے یہ لوگ کیا؟ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے نا کہ یہ جو ایک دوسرے کے ووٹ پہ اثر انداز ہوتا ہے وہ بہت کم پرسنٹیج کے لوگ ہوتے ہیں. یہاں پہ مینلی جیسے سندھ میں مینلی اٹس پی 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 کے حامی ہیں یا پی 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 کے مخالف ہیں. وہ مخالف کبھی ایک نام سے، کبھی دوسرے نام سے، کبھی تیسرے نام سے. یہاں پہ یہ ہے کہ پرو اے این پی ایلیمنٹ ہے اور اینٹی اے این پی ایلیمنٹ ہے. تو اینٹی اے این پی ایلیمنٹ کبھی ایک نام سے، کبھی دوسرے، کبھی تیسرے وہ آ جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ اس مرتبہ حالت یہ ہے کہ آج کا اخبار اگر آپ نے دیکھا ہو، اب مولانا فضل الرحمان نے سوات میں شہباز شریف کے مقابلے میں اپنے امیدوار کو وڈرا کیا. بالکل نہیں، امیدوار نے کہا میں نے نہیں بیٹھنا، میں نے انڈیپینڈنٹ لڑنا.
مولانا کون ہوتا ہے مجھے بٹھانے والا؟ ابھی ذرا کچھ قومی سیاست کا ہم ذکر کرتے ہیں، ڈیمز کی بات ہوتی ہے، کیونکہ جب بھی اے این پی کا ذکر آتا ہے یا کالا باغ کا ڈیم کا ذکر آتا ہے تو اے این پی بہت زیادہ اگریسو سٹانس کے ساتھ سامنے آتی ہے۔ چیف جسٹس صاحب بڑی کاوشیں کر رہے ہیں اس وقت ڈیمز بنانے کے لیے، کل بھی انہوں نے خوشخبری دی کہ 2 نئے ڈیمز بنائے جا سکتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں ان 2 ڈیمز پہ متفق ہوگی آپ کی جماعت؟ میں نے تو کل بھی اپنے جلسے میں کہا کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، پہلے تو میں یہ ایک وضاحت آسمان بی بی آپ کے وساطت سے کر دوں کہ کالا باغ کے خلاف جو پہلی قرارداد تینوں صوبائی اسمبلیوں نے کی، یہ وہ اسمبلیاں تھی جو ضیاء الحق کے نان پارٹی الیکشنز کے ذریعے آئی تھی۔ ضیاء الحق مارشل ایڈمنسٹریٹر تھا، یہاں فضل حق پروونشل مارشل ایڈمنسٹریٹر تھا، اس نے اوپنلی مخالفت کی، پولیٹیکل پارٹیز کو بعد میں انوالوڈ ہو گئی۔ This was what 85-86، اب 86 سے آج آپ 2018 میں بیٹھے، 86 میں اگر یہ پتہ چل گیا کہ یہ 3 اکائیاں جو ہیں یہ کالا باغ کو نہیں مانتی، تو واپڈا کہ ان ذمہ دارانوں کو کیوں کوئی گلے سے نہیں پکڑتا ہے کہ بابا پھر تم نے آلٹرنیٹس پہ کیوں کام نہیں کیا؟ دیکھیں آج کی دنیا جو ہے آسما بی بی وہ ریجیکشنسٹ کو نہیں مانتی، آپ نے آلٹرنیٹس دینے ہیں، آپ نے آلٹرنیٹ سائٹس دینے ہیں۔ ہم تو پچھلے 6 سال سے یہی چلا رہے ہیں کہ خداد کے لیے بادشاہ ڈیم بناؤ، اس کا ریزروائر کالا باغ سے زیادہ بڑا ہے، اس کی بجلی زیادہ ہے، اس کی بجلی سستی ہے، اس کی لائف سپین کالا باغ سے بہت زیادہ ہے۔ مونڈا ڈیم بنا ہوا، مونڈا تو سوات ریور پہ ہے جس پہ تو کسی ملک سے وہ گزرتا ہی نہیں، پاکستان میں اوپر سوات کوہستان سوات میں شروع ہو کے آتا ہے اور یہاں چارسدہ میں آ کے تو کابل ریور سے مل کے انڈس سے چلا جاتا ہے۔ تو یہ ہم آج بھی کہتے ہیں ہم ڈیمز کے خلاف نہیں، لیکن جو ہمارا گلہ ہے وہ یہ ہے کہ یار تم لوگوں کو ریزروائر چاہیے کہ تم کو کالا باغ چاہیے، تم کو ڈیم چاہیے کہ تمہیں کالا باغ چاہیے۔ اب اگر 4 بھائی ہیں، ہم پنجاب بڑا بھائی ہے، مانتے ہیں، بڑے بھائی کو عزت دینا میرے خیال پختونوں سے بہتر کوئی نہیں چاہتا، لیکن بڑے بھائی نے بھی شفقت دینی ہوتی ہے چھوٹے بھائی کو، اس کے سر پہ پیار کا ہاتھ رکھنا ہوتا ہے۔ اپنی گھر کی مثال لیں، اگر آپ کے گھر پہ ایک بزرگ ایک چھوٹے کو پیار نہ دے تو وہ چھوٹا وہی عزت دے گا جس کا حقدار ہے وہ بڑا بھائی۔ ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی جس پہ متفق ہیں سب لوگ متفق ہیں، بناؤ نا اسے۔ آپ چیف جسٹس صاحب کی کاوشوں کو سپورٹ کرتے ہیں جو اس وقت وہ ڈیمز کے لیے انیشیٹو لے رہے ہیں اور اس کو سپورٹ؟ بالکل، اس کو ڈیمز کے لیے کوئی ہم مخالفت ڈیمز کی نہیں کرے، کالا باغ کی کر رہے ہیں۔ اگر بالفرض آپ نے کہا نا کالا باغ ڈیم کو اس سائٹ پہ رکھ دیں جو سستا بن جائے، جس کی فیزیبلٹی اچھی ہو، آپ کیا سمجھتے ہیں اگر اس کو کالا باغ ڈیم کو، پچھلے دنوں ہم نے سنا چیف جسٹس صاحب نے کہا اگر اعتراض ہے تو ہم پاکستان ڈیم کا نام دیا جا سکتا ہے، پھر کیا ہوگا؟ اگر عمران خان کل اپنے آپ کو عثمان خان کہے تو پی ٹی آئی والے تسلیم کر لیں گے، کیا بات ہے؟ نام دیکھیں، نام کے خلاف کوئی نہیں، بات اس ایشو کی ہے، اور اگر آپ کو آلٹرنیٹ 2 ایسے ہیں جس پہ چاروں صوبے متفق ہیں تو پھر تو پاگل پنا ہے یار کہ تم کہو کہ نہیں، جس پہ متفق ہیں وہ ہم نے نہیں ماننا، ہماری مرضی کالا باغ ہے، تم نے کالا باغ کو ماننا ہے، تو وہ تو کوئی نہیں ماننا۔ ایک چھوٹے سے بریک ہمیں چاہیے، بات ہو رہی ہے، بڑی دلچسپ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اسفندیار ولی خان صاحب سے، پاکستان کی سیاست خصوصاً کالا باغ ڈیم پر اس وقت ہم بات کریں، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آپ سے ملتے ہیں۔ جی ناظرین، کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسفندیار ولی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان کی سیاست پر کھل کر بات کر رہے ہیں، صوبے کی سیاست پر بات ہو رہی ہے۔ سر ابھی ڈیمز پہ تو آپ نے بڑی زبردست بات کر دی کہ جو کنسنسس ہوگا کالا باغ کو سائٹ پہ کر کے اس کو ہم سپورٹ کریں گے۔ یہ ذرا فرما دیجئے، نیب بڑا آج کل چرچا ہے، نیب بڑی ایکٹیو ہے، کے پی کے میں نیب ایکٹیو ہمیں کیوں نہیں دکھائی دیتی؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ یہ تو ہم پوچھ رہے ہیں۔ ہر ایک منہ اٹھا کے کہتا تھا کہ جی پچھلی حکومت سے زیادہ کرپٹ پاکستان کی تاریخ میں کوئی حکومت نہیں آئی۔
بالکل سر، آپ کی حکومت سوری ایزی لوڈ کا تانا دیا جاتا تھا آپ کے چیف منسٹر کو. میرے کسی ایم این اے پہ نیب کا مقدمہ نہیں، میرے کسی ایم پی اے پہ نیب کا مقدمہ نہیں، میرے کسی سینیٹر پہ مقدمہ نہیں، مرکز میں صوبے میں جو ہمارے وزیر تھے ان پہ کوئی مقدمہ نہیں. اس کے باوجود ہمیں کہا جاتا تھا کہ جی یہ کرپٹ ہے، کرپٹ ہے، کرپٹ ہے. آج تو یہ سوال میں نے کرنا ہے کہ نیب پاکستان کے لیے بنا ہے کہ نیب پنجاب کے لیے بنا ہے. آسما بی بی، زندگی میں آپ نے یہ سنا نہیں ہوگا کہ سرکاری بینچز پہ سرکاری رولنگ پارٹی کے ایم پی ایز اٹھ کے اسمبلی کے فلور پہ کہے کہ جی میرا یہ چیف منسٹر جو ہے یہ کرپٹ ہے، یہ وزیر جو ہے یہ کرپٹ ہے، یہ وزیر جو ہے یہ کرپٹ ہے. 3 ایم پی ایز یک کے بعد دیر اٹھے اور ان ایم پی ایز نے، چیف منسٹر بیٹھا ہے، چیف منسٹر کے منہ پہ انہوں نے کرپشن کے الزامات لگائے، نیب نے کچھ نہیں پوچھا. یہ تو صوبے کا سربند ہو، چیئرمین نیب تو پورے پاکستان کے ہیں نا، وہ تو کر سکتے ہیں، وہ ایکشن لے سکتے ہیں. کیوں نہیں لے رہا؟ یہ میرا سوال ان سے ہے نا. یہ تو آپ کی وساطت سے میں چیئرمین نیب سے یہ سوال کرتا ہوں کہ میری صوبے میں کیوں کوئی نہیں پوچھ رہا. یہ 2-3 مثالیں تو میں نے آپ کو دی. بالکل بالکل. ان کے جو ایم پی ایز نے الزامات لگائے وہ تو یہاں پروونشل اسمبلی کے ریکارڈڈ ہوں گے نا. جی جی بالکل. لے نیب ان سے، صحیح پروونشل اسمبلی سے ان ایم پی ایز کو بلائیں کہ تم نے یہ الزامات لگائے تھے، ان وزراء کو بلائے، اس چیف منسٹر کو بلائے کہ تم پہ یہ الزامات لگیں، کلیریفائی. صحیح سر. وہ جیسے کہ ابھی عمران خان صاحب کی ہم ذکر کرتے ہیں، ظاہری بات ہے صوبے میں ان کی حکومت بھی رہی ہے. آپ کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان نے سیاست سے شرافت کا خاتمہ کر دیا، وجہ کیا؟ کچھ بیک گراؤنڈ بتائیں گے کیا وجہ کیا؟ تنقید ایک دوسرے پہ ہوتی تھی تو سیاسی تنقید ہوتی تھی اور سیاسی ایشوز پہ مخالفت ہوتی تھی. دھرنے کے دوران جو زبان مخالفین کے بارے میں عمران خان نے استعمال کی، اس کو آپ شائستگی کہو گی؟ پارٹی لیڈر جو ہوتا ہے تو وہ تو پورے پارٹی کا امام ہوتا ہے، وہ تو جو وہ کرتا ہے وہ پھر پوری پارٹی کرتی ہے. بالکل ویسے ہی کرتا ہے. تو پارٹی کے لوگ بھی بمائے عمران، کوئی پولیٹیکل آبجیکشنز کم اور ذاتی ٹھیک بالکل حملے زیادہ آپ کو دکھائی دیں. اب میری پرسنل لائف سے یار اس کو کیا ہے، اس کو میری سیاسی زندگی سے کام ہے. اور اگر میرے پرسنل لائف میں وہ آتا ہے تو پھر مجھے بیاسما بی بی یہ حق پہنچتا ہے کہ میں اس کے پرسنل لائف میں جاؤں. لیکن مجھے اپنی جو ہم پختونولی کہتے ہیں وہ اجازت نہیں دیتی کہ میں اس کے پرسنل لائف میں جاؤں. لیکن میرے خیال اتنے سوراخ مجھ میں نہیں جتے ہوتا ہے. صحیح. تو اس بحث پہ وہ پڑھنے کی بجائے اگر وہ سیاست کو ترجیح دے تو بہتر ہوگا. اگر پرسنل پہ آئیں گے تو پھر خامخواہ جواب بھی اس کو اسی زبان. یہ کچھ آپ نے پرسنل کا جب ذکر کیا تو وہ کیونکہ اب بہت ساری چیزیں سیاست میں پرسنل نہیں رہتی. ریحام خان کی کتاب میں سابق اہلیہ ان کی کہا جا رہا ہے بہت مسائل کھڑے کیے جا سکتے ہیں عمران خان کے لیے. آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا اس طرح کی کتابیں لکھنا یا لکھوانا یا اس طرح کی چیزیں سامنے آنا، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بات یہ ہے نا، یہی تو میں رو رہا ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ عمران خان کے آنے کے ساتھ سیاست سے شائستگی ختم ہو گئی. تو یہ سب اسی کا ریاکشن ہے نا. صحیح سمجھ اب سمجھ آئی آپ کو؟ بالکل بالکل بالکل. یہ تو اسی کا نتیجہ ہے. بالکل. اس کی اپنی کرتا کرتا ہے جو کچھ وہ جو کیا آپ کے زبان میں کہتے ہیں کہ جو بوگے وہ کاٹو گے. ایسی کتابیں کچھ اثر انداز ہو سکتی ہیں. میں آپ سے ظاہری بات ہے ایز اے اسٹوڈنٹ، پولیٹیکل اسٹوڈنٹ جاننا چاہوں گی. آپ کا ایک سیاست میں ایک نام ہے، بڑا زبردست کردار بھی رہا ہے. اس طرح کی جب کتابیں آتی ہیں، ماضی میں بے نظیر بھٹو پہ ایلیگیشنز لگائے گئے، ان کے حوالے سے جو کچھ کہا گیا وہ ریکارڈ پہ ہے سب. یہ ایسی چیزیں سیاست میں دھچکا ثابت ہوتی ہیں آپ کے لیے کیا؟ بالکل نہیں. سرکل ایسا ہے جس پہ یہ اثر کرے گی، لیکن عام ووٹ بینک جو ہے اس پہ یہ اثر نہیں کرتی. ہاں، جو سوشل میڈیا والے ہیں، جو وہ لوگ ہیں جو صرف کانفرنسز میں جاتے ہیں، سیمینار پہ جاتے ہیں، ان کے لیے یہ بڑا ایشو ہوگا. عام بندے کے لیے، ووٹر کے لیے یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے.
हाँ, नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, नेगेटिव इम्पैक्ट किसी हद तक आएगा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। केपीके की सियासत का तो हमने जिक्र किया, कुछ कराची हम चलते हैं, सर हम आगे चलते हैं। पहले हम NWSP कहा करते थे कि जी नाम बहुत लंबा है, खैबर पख्तूनख्वा, क्यों? वैसे मुझे हमें अल्फाबेट से निकालो यार। हाजी अदील साहब ने मुझे इस पे डांट दिया था एक बार, उन्होंने कहा कि आप ये क्या केपीके, आप नाम लें। मैंने कहा बड़ी बड़ी अच्छी बात करेक्शन आपने की है इस हवाले से। हम इधर से निकल के सर हम चलते हैं ना, अपना सफर कराची की तरफ लेके जाते हैं। कराची में ANP और MQM बड़ी दहशत की अलामत समझा जाती थी, और मुझे याद 2012 में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री जब केस लगा, चीफ जस्टिस ने उस वक्त कहा था तमाम यहाँ सियासी जमातों के पॉलिटिकल विंग्स, मिलिटेंट विंग्स हैं। अभी आप क्या समझते हैं, ANP और MQM के इत्तेहाद की कुछ बातें हो रही हैं, कुछ सीट एडजस्टमेंट की बातें हो रही हैं, मुझे 12 मई याद आ जाता है, मुझे उससे पहले का कराची याद आ जाता है, तो ऐसा कुछ है? बात यह है ना, बुलाया आपने कराची के बुजुर्गों को, उनको मैंने कहा कि बाबा एक बात बताओ, 3 दिन की हड़ताल जो होगी तो MQM के खिलाफ होगी? कहा, तो मैंने कहा MQM वाले अपनी दुकानें खुली रखेंगे, तुम जाके जबरदस्त बंद कराना चाहोगे, नतीजा क्या होगा? तुम सड़क पे खड़े होगी, वो दुकान के अंदर बैठा होगा, तो ज्यादा नुकसान किसका होगा, आपका होगा कि उनका होगा? तो ये हड़ताल जो है ये कैंसिल कर दो, और वैसे भी इससे आपका मसला हल नहीं होता। जब ये फैसला हो गया तो फिर गवर्नर सिंध शुक्रिया अदा करने के लिए आया, और इस दौरान जैसे मैं पहुंचा शहीद सैयद साहब के घर, तो पहले NGOs की कोई 15-20 खवातीन आई कि जो खुदा के लिए ये रुकवाएं, तबाही होगी। उसके बाद फिर सिंध हाईकोर्ट बार एसोसिएशन वाले सब आए, डिफरेंट लोग आए। मैंने कहा मैं आया इसीलिए वो तसल्ली रखें। तो जब वो हमने फैसला कर लिया कि नहीं होगा, तो इशरतुल इबाद साहब आए शुक्रिया अदा करने। उसका आना क्या था यार, आसमा बीबी, महमूद खान नशकजई जैसा सीरियस बंदा भी उठ के कहता है कि हड़ताल की कॉल असफंदियार ने इसलिए वापस ली, जब इशरतुल इबाद उससे मिलने आए तो असफंदियार को 10 करोड़ रुपए उसने दिए, और 10 करोड़ रुपए लेके तो असफंदियार ने हड़ताल की कॉल वापस की। दूसरी बात जो आपने की, कोई इंतखाबी अलायंस या सीट एडजस्टमेंट, हर एक पार्टी का अपना तरीका होता है। हमारा तरीका यह है कि इंतखाबी अलायंस सूबे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें हम मरकज वाले मुदाखलत नहीं करते। पॉलिटिकल अलायंस जो है वो फिर हमारे आपके साथ। ठीक, सिंध वाले मुझे अभी तक इतला उन्होंने नहीं दी कि हमारी हो गई है। ये उन्होंने कहा कि जी उनकी ख्वाहिश है, तो मैंने कहा यार बैठ के तुम अपना फैसला कर लो, मुझे क्या चाहते हो, मैं तो उसमें कुछ कह नहीं सकता। योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो इख्तियारात तेरे हैं अपने इख्तियारात इस्तेमाल करो बस। मुझे कोई ऐसी सॉलिड इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं आई कि हो गई है, लेकिन हमारे बंदों का इस मर्तबा यह ख्याल है कि हल्का बंदियां कुछ ऐसी हुई हैं कि पहले तो जब MQM अपनी मर्जी के हल्की बंदियां करते थे तो एक इलाका न्यू सब्जी मंडी, ये पुराना सब्जी मंडी का जो है दैट इज 90% पुख्तून, वो 4 कंस्टिट्यूएंसीज। जी बिल्कुल, अब तो काफी लोगों का शोर शराबा है इस हवाले से। अब वो हल्के जो हैं वो बदल गए हैं, इसलिए पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स खड़े कर दिए। ये वक्त की जरूरत भी है शायद आप कह रहे हैं, जो सियासी मसलियत है इसको वक्त की जरूरत कैसे? नहीं, सियासी मसलियत नहीं, मतलब नहीं, बट जमीनी में बड़ा मामूली ये नहीं, मैं उस चीज पे नहीं आ रही। बिल्कुल जमीनी हकाइक का मैं कह रही हूँ ना कि बिल्कुल बड़ी दिलचस्प बात कर रहे हैं कि मसलियत और में बड़ा फर्क है, और बड़ा जबरदस्त ये सर आपका जुमला है जो मुझे हमेशा याद रहेगा, सियासी मसलियत वो थोड़ा फर्क। बिल्कुल, इसी पे मजीद हम बात करेंगे। कुछ कौमी सियासत का हम जिक्र कर रहे हैं, अगली हुकूमत किसकी होगी ये भी जरूर पूछेंगे। पीर पगारा तो नहीं है, लेकिन जाहिर बात है सियासी तज्जिया तजुर्बा क्या कहते हैं। मजीद बात होगी एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद।
جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان کی سیاست کا ذکر کر رہے ہیں، انتخابی صورتحال کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ سر، کچھ نون لیگ کے لیے بڑی مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں، بقول ان کے نواز شریف صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جی ISI ہمارے لوگوں، باقاعدہ نام لے کے اب انہوں نے کہا، پہلے کبھی خلائی مخلوق تھا، کبھی ادارے تھے، ISI ہمارے لوگوں کو اٹھا کر لے کے جا رہی ہے، الیکشن سے روکا جا رہا ہے، ساتھ میں کہہ رہے ہیں جیپ کا نشان کس کو ملا ہے یہ آپ سب جانتے ہیں۔ سر، اب تو کھل کے اٹیک کر رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ نیریٹو ٹھیک ہے؟ میں نے تو پہلے آپ سے کہا کہ پاکستان میں فری الیکشن ہوئے ہیں، فیئر کبھی نہیں ہوئے۔ نون لیگ کو حقیقت میں الیکشن کیمپین میں بہت بڑی مشکلات آ رہی ہیں۔ ہمیں جو 2013 میں تھی، میرے خیال نون لیگ کے لیے اس سے بھی زیادہ مشکلات ہیں اس وقت۔ کس کے ہاتھوں ہیں وہ کہتے خلائی مخلوق ہے۔ جب تک میاں صاحب سے انسان ملے نہیں، موریا صاحب سے پوچھے نہیں کہ یار خلائی مخلوق میاں صاحب آپ کس کو کہتے ہو۔ لیکن اگر نام اس نے لیا ہے تو میں کہتا ہوں کہ وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اوپنلی اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو اگر آپ کرٹیسائز کرتے ہو تو وہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کو آپ کمزور کرتے ہو، اور جب ایک ریاست میں ریاستی ادارے کمزور ہوتے ہیں تو ریاست کس صورت میں مضبوط نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ ان کے اس نمائندے نے اپنا ویڈیو بیان میں اب کہہ دیا کہ میری غلط فہمی تھی، وہ دور ہوگی، ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن میاں صاحب ڈائریکٹلی کنکلوژن پہ پہنچ کے کیا؟ بس تو اب میاں صاحب سے یہ سوال آپ کہیں لندن کا ٹکٹ لیں۔ وہ تو جا سکتے، لیکن آپ جیسے ان کے نظریے پہ بات کر رہے ہیں، مریم نواز سپورٹ کر رہی ہیں اپنے والد کو اور بڑے اگریسو طور پہ سامنے ابھری ہیں، ان کو کیسے آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیا سیاست جو ہے نا، پاکستان میں ہماری بدقسمتی ہے کہ ہر ایک جو ہے تو وہ سیاست یہاں سے کرتا ہے، حالانکہ سیاسی ایشوز جو ہیں یہ یہاں سے سالو کرنے چاہیے، یہاں کی بات چھوڑ کے یہاں کی بات نہیں کرے، فیصلہ کریں۔ سیاست تم نے کرنی ہے تو گراؤنڈ ریالٹیز جو ملک کے ہیں ان کو سامنے رکھ کے اس کے مطابق تم نے اپنی سیاست کرنی ہے۔ بے نظیر بھٹو بن سکتی ہیں کیا؟ لوگ مقابلہ کرتے ہیں، مثالیں دیتے ہیں۔ اٹ از ٹو ارلی، ابھی تو بہت جلدی ہے، اس مقام تک اس کو پہنچنے میں کافی دیر لگے گی۔ ٹھیک ٹھیک، پتہ نہیں پہنچ سکتی ہے نہیں پہنچ سکتی وہ علیحدہ بات، لیکن اگر پہنچ بھی جائے تو بے نظیر کی جو سٹرگل تھی کتنے عرصے تھی وہ بھی آپ کو یاد ہے۔ بالکل بالکل۔ پھر یہ ہے کہ اس کی فیملی کی جو اسیسینیشنز ہوئی ہیں، بالکل، دو بھائی اسیسینیٹ ہوئے، والد کو پھانسی لگی، یہ سب کنٹریبیوٹ کرتی ہیں، لیکن ان سب کے باوجود بے نظیر کبھی اموشنل نہیں ہوئی، پولیٹیکل رہی۔ ہاں، میں نے اس کے منہ پہ بھی کہا، میں نے کہا بی بی I don't agree with the bottom myth، میں آج بھی کہتا ہوں I don't agree with the bottom myth، لیکن کریڈٹ جہاں ڈیو ہے وہاں کریڈٹ تم نے دینا ہے۔ وہ کریڈٹ یہ ہے کہ بی بی کبھی ایموشنل نہیں ہوئی۔ بی بی کے شہید ہونے پہ اگر پیپلز پارٹی ایموشنل ہوتی تو سندھ کی کیا حالت ہوتی، لیکن وہ ایموشنل نہیں ہوئے۔ اچھا، ابھی تبصرے تجزیے آ رہے ہیں کہ اگلا وزیر اعظم عمران خان، ایسا ہے؟ ایسا ہو سکتا؟ اگر میں نے تو آپ سے کہا کہ اگر وہ میجورٹی سیٹس لے جاتا ہے اور وہ باقی سیاسی پارٹیوں سے زیادہ سیٹس لے جاتا ہے تو پھر تو جو مخلوط حکومت بنے گی آٹومیٹکلی اس میں پھر وہی وزیر اعظم ہوگا نا۔ یہاں جب 2008 میں ہم وہ کر رہے تھے، مخلوط حکومت بنی ہماری اور پیپلز پارٹی کی، تو وی ہیڈ دا میجورٹی، وی ور اے لارجر پولیٹیکل اینٹی، تو چیف منسٹر ہمارا ہوا، منسٹریز میں پھر ان کو اہم وزارتیں ان کو اور تقسیم کر لی۔ کئی بار آپ نے اپنے انٹرویوز میں کہا، میں بھی کئی بار بات کی، نئے عمرانی معاہدے کی آپ اکثر بات کرتے تھے، اور یہ پچھلے 8-10 سال سے میں یہ سن رہی ہوں، جب بھی آپ سے میری بات ہوئی آپ نے اس پہ بات کی، آپ کی نظر میں کیا ہے نیا عمرانی معاہدہ کیسا ہونا چاہیے؟ 18th امینڈمنٹ جو ہے نا، جی جی بالکل، یہ وہی معاہدہ ہے، ٹھیک ہے، جس کے ہم بات جب کرتے تھے کہ نیا معاہدہ ہو عمرانی، دیٹ واز 18th امینڈمنٹ۔ لیکن اب بھی میں کھل کے یہ کہتا ہوں 18th امینڈمنٹ پہ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ پاکستان میں عمل نہیں ہو رہا، اور اب تو آوازیں اٹھ رہی ہیں، آپ نے بھی سنی ہوں گی
کہ جی 18th امینڈمنٹ سے یہ چیز واپس لو، یہ چیز واپس لو. یہ باجوہ ڈاکٹرائن جو پچھلے دنوں گردش کرتا رہا، جس دن 18ویں ترمیم کو چھیڑا گیا اس دن سے پاکستان کی فیڈریشن جو ہے یہ کمزور ہوتی جانا شروع ہوگی. اور اگر فیڈریشن کمزور ہوتی ہے تو پھر تو پتہ نہیں کس ایکسٹینٹ تک وہ، کیونکہ دیکھیں اسما بی ہر ایک جب ایک موومنٹ چلتی ہے تو ہر ایک موومنٹ اپنی ایک لیڈرشپ کو تھرو اپ کرتی ہے. ضروری نہیں کہ پھر کل کو یہی پرانی لیڈرشپ جو ہے تو یہ پھر تو وہ نئے وہ تو جوان آئیں گے، جوان جو ہیں تو وہ پھر ایموشنل ہوتے ہیں تو پھر تو وہ آگے نہیں. تو یہ جو جوانوں کی اور ایموشنل پن کی بات جو آپ کر رہے ہیں، یہ پی ٹی ایم ہم نے دیکھی سر، یہیں سے یہ نکلے، اور یہ اسلام آباد اینڈ پشاور. پی ٹی ایم پھر کیا یہ کیا کر رہے ہیں یہاں سے؟ دیکھیں ان کے مطالبات جو ہیں وہ ان ریالٹی آپ اسٹڈی کریں، کیونکہ وہ تو پولیٹیکل نہیں ہیں. نمبر ایک، وہ کہتے ہیں کہ جی جو علاقے ملٹری آپریشن میں جو گھر تباہ ہوئے ہیں اس کی کمپنسیشن دے دو ان لوگوں کے وہ اپنے لیے گھر بنائے. جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ کہتے ہیں کہ جو لوگ آپریشن میں شہید ہوئے ہیں ان کو معاوضہ دو. اس کی بھی آپ مخالفت نہیں کر سکتے. اگر وہ کہتے ہیں کہ جی بیریئرز کم کر دو، اور جو بیریئرز آپ نے لگائے ہیں اس پہ کم از کم ایک پختون ہو تاکہ وہ پختون روایات کے مطابق خواتین سے بات چیت کر سکے. جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ سر بالکل یہ مطالبات ہو گئے. اگر وہ کہتا ہے کہ جو مائنز ہیں ان مائنز کو ہٹا دو کیونکہ ہمارے بچے محفوظ نہیں ہیں، جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ اس حد تک تو ہر ایک بندہ، میرے خیال صرف پختون نہیں، اس نے غلطی کی ہے جو اس نے اس کو پختون تحفظ موومنٹ کا نام دیا، لیکن یہ تو ہر ایک پاکستانی یہی کہے گا. یہ تو چلے جائز سر مطالبات، لیکن جو پاکستان مخالف نعرے لگائے گئے ان کے جلسوں میں کہا گیا پاکستانی جھنڈا نہیں آ سکتا. دیکھیں میں ایک بات بتاؤں، میں نے تو مجھ سے جب ان دنوں جب یہ بہت اونچی اڑان پہ تھے تو مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے کہا کہ دیکھیں مطالبات جو ان کے ہیں یہ تو وہ مطالبات ہیں جو ہم 5 سال سے کرتے جا رہے ہیں، لیکن کسی ادارے کے خلاف یا ملک کے خلاف اگر کوئی آواز اٹھتا ہے میں کسی صورت پہ اس کا حصہ نہیں بنوں گا. یہ میرا ملک ہے، یہ ملک ہے تو میں بالکل سب کچھ ایسا ہے. بالکل آخری بات سر کریں، ملا فضل اللہ کی ہلاکت کی بات کرتے ہیں، ڈرون اٹیک میں جو مارا گیا اور افغانستان سے، تو یہ ہمارے کنسرنز ٹھیک تھے، سرحد پار بیٹھ کے وہاں سے ہمارے خلاف دہشت گردی کی کارروائیاں ہوتی ہیں، ہمارے صوبے کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، تو اس کو پھر کیسے دیکھنا ہے پاک افغان تعلقات میں؟ بات یہ ہے نا کہ جب تک، میں تو عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں، جب تک مملکت افغانستان اور مملکت پاکستان، حکومتوں کی بات میں نہیں کر رہا، مملکتوں کی بات کر رہا، یہ دونوں مملکتیں مل کے ایک ایکشن طے کر کے وہ ایکشن نہیں لیتے یہ مسئلہ ختم نہیں ہوتا. ان دونوں نے، ایک تو یہ ہے کہ بد اعتمادی ہے دونوں کی، بالکل. اب بد اعتمادی جو ہے تو وہ تو اکراس دا ٹیبل بیٹھ کے تم نے دور کرنی ہے. میں تو اس حد تک گیا ہوں کہ جب چائنا نے ان دونوں کو بلایا اور وہ مصلحت کی کوشش کی تو میں نے اس وقت یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ جی چائنا صرف مصلحت کار نہ بنے، چائنا ضامن بنے. وہ ضامن بنے کہ جو وعدے پاکستان کرتا ہے اس نے پورے کرنے ہیں، جو وعدے افغانستان کرتا ہے اس نے پورے کرنے ہیں. اگر نہیں کرتے تو پختون جرگے کا جو ہے وہ یہ پھر ہوتا ہے کہ جو جرگے کے فیصلے کے خلاف جاتا ہے یہ اس دوسرے کے ساتھ مل جاتا ہے. لیکن جب تک بالکل پورا یقیناً باڑ لگاؤ، دیوار لگاؤ، جو کچھ بھی کرنا ہے کر لو، جب تک مشترکہ لائے عمل طے نہیں ہوتا مملکت پاکستان اور مملکت افغانستان کا معاملات آگے نہیں چل سکتے. سر آخری بات ویری کوئکلی میں آپ سے جاننا چاہوں گی، الیکشنز میں کتنی سیٹس دیکھ رہے ہیں؟ پھر پوچھنا چاہوں گی صوبائی یا نیشنل، کچھ تو سر اپنی کیلکولیشنز تو ہوتی ہیں کہ ہم اتنے کانفیڈنٹ ہیں ان سیٹس پہ. بات یہ ہوتی ہے میں ایک الیکشن کی بات کروں. پہلی مرتبہ جب میں قومی اسمبلی کنٹیسٹ کر رہا تھا 93 میں
تو میرا ایک دوست تھا تو آیا مجھے کہتا تو پاگل ہے. میں کہا کیوں؟ مجھے کہتے کہ پتہ ہے تیرے 33% ہیں اور اس کی 66% ہیں تیرے خلاف جو کھڑا ہے. میں نے کہا یار ایسے کر کہ ذرا ہفتے میں مجھے فیڈ بیک دیا کر. تو ہر ہفتے مجھے فیڈ بیک دیتا تھا. تو آہستہ آہستہ میں گیا اوپر، اس کے وہ کم ہوئے. الیکشن کیمپین جس دن بند ہو رہا تھا تو مجھے اس دوست نے کہا کہ بالکل صاف بات ہے، یا 1000-2000 سے تو نے سیٹ جیتنی ہے یا 1000-2000 سے ہارنی ہے. وہ اگر اپنے ووٹرز کو نکالنے میں کامیاب ہوتے تو وہ جیتے گا، تو اگر نکالنے میں کامیاب ہوا تو تو جیتے گا. رزلٹ جب آئے 1930 ووٹ پہ میں جیتا. الیکشنز میں تو ابھی کافی دن پڑے ہیں بیچ میں. معمولی سا واقعہ. اب اس دن کہ یہ ایک واقعہ جو وہ دربار کا آیا، کتنا افیکٹ پی ٹی آئی پہ اس کا پڑا. تو یہ اسی لیے میں پریڈکٹ نہیں کرتا کہ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیشنز جو ہیں وہ بھی انپریڈکٹیبل ہیں، وہ ان گائیڈڈ میزائل ہے. صحیح، بالکل ایسا ہی. ایک معمولی واقعہ جو ہے وہ پوری سیناریو کو بدل چینج کر سکتا. اللہ خیر رکھے. ہم تو یہ خیر و عافیت ہو تو کہ وہ نتیجہ آئے جس میں پاکستان کی خیر ہے، اور خدا کرے کہ 25 جولائی بغیر خون کے گزر جائے. بہت بہت شکریہ سر، بہت بہت شکریہ. آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ شریک گفتگو رہے اور کھل کر بہت ساری باتیں ہوئیں، اور بڑی آخر میں بڑی اہم بات کی خان صاحب نے کہ 25 جولائی کا دن خیر و عافیت سے پاکستان کے لیے گزر جائے. امید کرتے ہیں اسی امید کے ساتھ کہ 25 جولائی کو پاکستان کے عوام ووٹ کے ذریعے فیصلہ کریں گے کہ کس کو اس ملک کا سربراہ بنانا ہے، کون سی حکومتوں میں اپنا کردار. اس میں میں انٹرفیئر کرنا چاہوں گا کہ جو بھی مینڈیٹ آیا ہر ایک پولیٹیکل لیڈر اس کو تسلیم کرے کہ یہ مینڈیٹ ہے، اور مینڈیٹ کا آپ کہہ رہے ہیں احترام ہونا چاہیے. بالکل اسی نوٹ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. ہمیں اجازت دے سکتے ہیں. انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.